بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے پڑھیں سارے۔ سامنے آ جائیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ درس احکام ہے۔ آپ بیٹا اٹھ کے ادھر آ جائیں گے، اس ادھر جی آپ وہاں آ جائیں سامنے۔ جو ہمارا درس احکام ہے، آپ کو بتایا تھا ابتدائی طور پہ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام نے پھر ہمیں، جب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو اسلام نے پھر ہمیں کچھ طریقے بتائے کہ ان طریقوں سے اگر تم میری راہ سے، میرے ساتھ چل کے، میرے راستے پہ چل کے جانا چاہو، یا دوسرے لفظوں میں اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو ضرور اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تمہیں تمہارے اچھے مقام پہ پہنچائے گا، جو تمہارا وہاں پہ اعلیٰ مقام ہے۔ ایک ہمارے جو دینی تعلیمات تھی اسلامی، وہ کتنے حصوں پر تھیں؟ 3 حصوں پر تھی، شاباش۔ ان میں ایک اصول دین تھے، دوسرے فروع دین تھے، اور ایک اخلاق تھا، اخلاقیات تھی۔ ہم نے جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اعتقادی تعلیمات ہیں، وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اس سے آگے اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو آپ کا لیول ہے اس حساب سے ہم نے پڑھ لی ہے۔ میں درس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ ابھی جو ہمارے عملی دستورات ہیں، ایک اعتقادی تعلیم ہے ہمارے عقیدے کی تعلیم ہے، ایک ہمیں عملی طور پر کچھ کام کرنے ہیں۔ دین میں جب آنا ہے، عملی کام کرنے ہیں۔ عملی کام میں سب سے پہلا فروع دین کیا ہے؟ نماز، شاباش۔ نماز کے لیے جب انسان آمادہ ہوگا، جب نماز کی طرف آئے گا، تو نماز کے لیے سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، شاباش۔ وضو کہ ہم نے 2 معصومین کا قول بھی یہاں لکھا ہے، ان کا فرمان گرامی خوبصورت کلام، وہ آپ ضرور یہ یاد کریں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ سامنے دھیان رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ جب بھی نماز کے لیے آمادہ ہوں، آپ واجب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نافلہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے نفل پڑھنے ہیں، واجب نماز پڑھنی ہے، قضا نماز پڑھنی ہے مثلاً، اور کوئی مستحب نماز پڑھنی ہے مثلاً، جیسے اعمال شب قدر میں جو پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے جو بھی نماز ادا کرنی ہے، اس نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لازمی وضو کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے وضو نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ پاک ہو کے ہی نہیں آیا، جب اس نے پاک ہی نہیں کیا اپنے آپ کو، جو مخصوص طریقہ ایک چھوٹا سا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، پھر اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کے سے ہم کلام ہونا ہے۔ ہمارے 8ویں امام کا کیا نام ہے؟ 8ویں امام کا کیا نام ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
نماز سے پہلے جب آپ نماز ادا کرنے لگیں اس سے پہلے وضو کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیوں کہا کہ آپ وضو کرو، وضو کر کے نماز کے لیے وہ نماز پڑھو؟ اس لیے اس میں کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ انسان کو کیا کرتا ہے وضو؟ انسان گندگی اور نجاست سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان اگر ہاتھ گندے ہیں، پاؤں گندے، بظاہر گندگی بھی دور ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ پہلا جو خصوصیت بتائی امام نے وہ یہ ہے کہ انسان گندگی اور نجاست سے دور ہو جاتا ہے، انسان سے گندگی اور نجاستیں دور ہو جاتی ہیں جب وضو کرنے سے۔ دوسرا امام نے فرمایا کہ جب انسان، اللہ نے اس لیے وضو کا حکم دیا نماز سے پہلے کہ انسان میں اگر سستی اور نا امیدی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان وضو کر کے آتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کیا ہے انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کا اتنا اثر ہے، جو وضو کو وضو سمجھ کر کرے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، تو جب وہ وضو کرتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے، اس کی دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے مختصر طریقہ کیا ہے؟ مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کرنا چاہے تو پانی سے اپنا منہ اور چہرہ اور دونوں ہاتھ دھو لے، اپنے ہاتھ دھو لے، اپنا منہ یا چہرہ دھو لے، اپنے ہاتھ کونیوں تک، یعنی یہ ہاتھ جو ہے یہاں سے یہاں کونیوں تک دھو لے دونوں، اور سر اور پاؤں کا مسح کر لے، سر کا مسح کر لے، پاؤں کا مسح کر لے، یہ اس کا وضو ہے۔ یہ جب وہ کر لیتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتیں بھی ساتھ اس کے شامل ہو جاتی ہیں، پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پانچویں امام، صلوات پڑھیں مل کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو اس لیے واجب کیا ہے، یہ اس لیے واجب کیا وضو نماز سے پہلے، تاکہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اللہ سے بات کرنے کے لیے وضو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اپنے خالق یعنی اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے بندے کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ وضو اس لیے واجب کیا ہے اللہ نے، یہ اس لیے کہا کہ تم وضو کرو کہ پاک و پاکیزہ ہو جاؤ پہلے۔ جب انسان وضو کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، پاکیزہ ہو کر اپنے خالق سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہو جب ہم نماز پڑھیں، ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہو، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم پہلا سورہ پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جب ابھی وہ میں نے نہیں جملہ لکھا یہاں پہ، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جب آپ یہ چاہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرو تو آپ نماز پڑھا کریں، نماز سمجھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے لازمی سمجھیں کہ آپ کلام کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ چاہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھا کریں، آپ قرآن آپ کو عربی میں صحیح آتا ہو، آپ کو مفاہیم آتے ہیں، جب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی یقین کریں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت عالی باتیں ہیں۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ وضو اللہ نے اس لیے واجب کیا تاکہ انسان پاک پاکیزہ ہو جائے۔ جب بندہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا پھر وہ اللہ سے بھی بات کرنے کے لیے قابل ہو جائے گا، اپنے خالق سے ملاقات کے لیے پاک ہو جائے گا، دعا مانگنے کے لیے بھی اس کی دعا میں اثر ہوگا۔ اس لیے نماز کے علاوہ بھی، یہ بات غور سے سنیں، نماز کے علاوہ بھی ہمیں وضو کا خیال رکھنا چاہیے مختلف چیزوں میں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کریں، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھونا، قرآن کے حروف کو نہیں چھونا حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے آ کے ڈائریکٹ قرآن کھول لیتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، واش روم جاتے ہیں اور واش روم سے ہی ہو کے آتے ہیں، ہاتھ دھو کے سیدھا کر لیتے ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے سخت۔ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن چھونے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، وضو کریں۔ اس کے علاوہ اور بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا۔ یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں، آپ بچے ہیں آج سے اپنی زندگی کی روٹین بنائیں
کوشش کرنی چاہیے ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ جب انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے تو عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم، ہر عمل کو، ہر ایک سانس کو اس کو نیکی قرار دیتا ہے، اس کو عبادت قرار دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اگر آدمی جب وضو خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، دوبارہ جا کے وضو کر لے، یعنی ہاتھ دھو لے، چہرہ دھو لے، بازو دھو لے، سر پاؤں کا مسح کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو بہت خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے جو ہر وقت پاکیزہ رہتا ہے۔ خصوصی طور پر جب رات کو سونے لگیں، جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جانے لگیں، اس سے پہلے اٹھ کے 1 منٹ لگے گا، وضو لازمی کر لیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ معصوم کی روایت ہے، یہ آدمی ایسا ہوتا ہے، ویسے تو سو جاتا ہے لیکن وضو کر کے جب سوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اتنا فائدہ اس میں، انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے مرتبہ بلند، اللہ خوش ہوتا ہے، انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بات، اب آپ کو یہ مستحبات پتہ لگ گئے۔ نماز کے علاوہ جب قرآن کی تلاوت کریں، وضو لازمی کریں، ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں، کوشش کریں وضو میں رہیں۔ اسکول میں جاتے ہیں، گھر میں، کیوں اسکول میں بھی وضو کی حالت میں رہیں؟ کیوں رہیں؟ ایک تو آپ کی تعلیم آپ کو برکت دے گی، آپ کو تعلیم فائدہ دے گی، آپ کا دل پاکیزہ ہوگا۔ دوسرا، کیونکہ اسکول میں بھی آپ کے پاس اسلامیات، دینیات اور قرآن ہوتا ہے، اور وہ آپ جب پڑھتے ہیں، آپ وضو کی حالت میں نہیں ہوتے، بے وضو ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی اس کو عام کتاب سمجھتے ہیں، جبکہ وہ تو قرآن ہوتا ہے۔ ابھی جو اسکولوں میں گورنمنٹ نے قرآن لازمی قرار دیا ہے، آپ سب کے پاس قرآن کی کتابیں ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، 1st 2nd 3rd 4th 5th، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، ہر کلاس میں قرآن لازمی قرار دیا گیا، تو میں خود پڑھا رہا ہوں ابھی کالج میں۔ تو یہ لازمی ہے، آپ وضو کر کے جائیں، پر جب وہ اسکول میں کلاس روم میں جو واش روم ہوتے ہیں وہاں جائیں، وضو کر کے احتیاط کریں، اس کلام کو، وہ بھی قرآن ہے، اس کو بھی نہ چھوئیں بغیر وضو کے۔ ٹھیک ہے، وضو کے لیے 9 نقطے ہیں، 9 پوائنٹ ہیں جو آپ نے وضو الگ الگ کھول کے جوڑ دیں تو کم ہو جاتے ہیں۔ جوڑ دیں تو کیا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ بازو یعنی کونیوں تک دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، شارٹ ہے۔ اب کھولیں اس کو، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے، کلائی، یہ کلائی جو ہے ہماری، جب بھی آپ دھوئیں تو یوں ادھر تک نہ دھوئیں ایسے، بلکہ آپ یوں دھوئیں، آپ کے ہاتھ ادھر گھومنے چاہیے کلائی کے اوپر آپ کی، ایسے۔ یہ جب آپ دھوئیں، آپ ہاتھ دھوتے ہیں، پانی ٹوٹی چل رہی ہے، آپ دھو رہے ہیں ایسے، یہ اس طرح کیا کریں، تھوڑا سا آپ کے اگر ناخنوں میں میل ہے وہ نکال دیں۔ آپ غور سے دیکھیں تھوڑا سا ادھر، یہ بات سمجھانے کی، ابھی آپ کو پریکٹیکل وہاں بھی کراؤں گا۔ جب ہاتھ دھوئیں، یہ اس طرح سے ہاتھ کیا کریں، یہ ہاتھوں کو یوں کیا، تھوڑا سا مسل دیا، یہ جب ٹوٹی چل رہی ہے اتنی دیر نہیں لگتی، یہ ایسے کلائیوں تک اس کو دھویا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، یہ چیزیں، میل جو ہوتی ہے، اگر گندگی ہوتی ہے ناخنوں کے اندر وہ نکل جاتی ہے، یہ انگلیوں کے اندر ہاتھ مار دی ایسے، یہ جتنی میل ہوتی ہے یہ صاف ہو جاتی ہے۔ کتنی دیر لگے؟ آسان ترین طریقہ ہے۔ مومن مسلمان کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں پاک ہونے کے لیے؟ ہاتھ دھونے ہیں ٹوٹی پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کلی کریں، کلی 3 دفعہ کلی کریں، حلال کریں، باہر نکالیں، 3 دفعہ ناک دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں، کچرا وچرا باہر نکال دیں۔ چہرہ دھوئیں، یہ اپنے ہاتھ میں پانی ڈالیں، ایسے چلو ایسے کریں، اس میں پانی ڈالیں، جتنا آتا ہے چہرے پہ ڈال کے یہ ایسے ہی لے آئیں نیچے، یہ انگلی اور یہ ہاتھ جتنا ہے ایسے لے آئیں، اس میں جتنا ہے سارا بس آپ نے وہی دھونا ہے۔ بس آپ نے یہاں سے سینٹر سے یہ شروع کیا اور یہ آ گیا، اب جو اتنا میرا آ رہا ہے اس میں جتنا میری اس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان حصہ آ رہا ہے بس وہی دھونا ہے آپ نے۔ اور پھر کیا کریں؟ اس کے بعد یہ مستحبات میں یہ ہاتھ ادھر بھی کر لیں، ایسے بھی کر لیں، آنکھوں میں بھی کر لیں، ایسے یہ کر لیں، ایسے کر لیں، یہ سارا اچھا ہے، میل کچیل نکلتی ہے، یوں کر کے پھر کر لیں۔ ایک دفعہ دھوئیں، دوسری دفعہ پھر پانی ڈالیں، ایسے کر کے یہ تھوڑا سا دائیں طرف سے بائیں کو دھو لیں، آنکھوں کو یوں کر لیں، یوں کر لیں، یہ کر لیں، آسان ہے۔ دایاں ہاتھ دھونا ہے بازو کونی تک، یہ آپ جتنے ہیں جب بازو دھوئیں گے، اپنا ہاتھ دھوئیں گے کونی تک، تو کدھر سے دھوئیں گے؟ اندر سے دھوئیں گے، باہر سے دھوئیں گے؟ شاباش، پانی ڈالنا ہے باہر، کونی سے تھوڑا سا اوپر، اس جگہ سے، یہ اگر کونی ہے آپ کی تو یہ کوشش کریں تھوڑا اوپر پانی، یہاں سے شروع کریں، ایسے بازو کو پکڑیں، پانی ڈالیں اور اس کو ایسے لے جائیں،
یہ انگلیوں میں ایسے ہاتھ آپ جو نہیں دیکھ رہے دیکھیں، پانی ہاتھ میں ڈالا، یہاں پانی پھینکا اور اس کو نیچے چلانا ہے، اس ہاتھ کو نہیں ہلانا آپ نے، یوں نہیں کرنا اس ہاتھ کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ پانی یہاں ڈال کے اس کو نیچے ہاتھ کو اوپر والے ہاتھ کو چلانا ہے، یہ انگلیوں کے اندر سے ہاتھ لگا۔ دوسری دفعہ اندر یہ کیوں ہے؟ اگر کوئی اندر کا ایسا خشک رہ گیا، پانی یہیں سے ڈال کے تھوڑا اوپر اس طرح کر لیں واپس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا بایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ پہ پانی ڈالیں گے، گھڑی اور انگوٹھی ہے تو اتار دینی ہے، وہ یہ یاد رکھنی ہے۔ پانی ڈالیں باہر ادھر، یہ اس کو ایسے تھوڑا سا کھینچے نیچے، لیکن یہ ہاتھ نہیں ہے اس کو ہلانا، اس طرح ادھر یہ کر لیں، دونوں بازو دھو لیں۔ جو آپ کے ہاتھوں گیلے ہاتھ جو بچے ہیں انہی ہاتھوں سے آپ یہ جو حصہ ہے، اگر سر پہ تیل نہیں لگا ہوا، یہ حصہ اس سینٹر پہ یہ 4 انگلیاں کر لیں، 3 انگلیاں یہ یہاں رکھ کے بس تھوڑا سا کھینچ دیں ایسے، یہ آپ کا مسا ہو گیا۔ اور یہی ہاتھ آپ کے یہ جو پاؤں ایک جگہ رکھ کے آپ نے یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں یہاں پہ رکھ کے ایسے اوپر سے نہیں پھیرنا، ٹھیک ہے، بلکہ جو آپ کی انگلیوں کے ناخن ہیں ان سے جو پور آگے شروع ہوتے ہیں گوشت، وہاں سے ہاتھ شروع کر کے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کا اور پھر پہلے دائیں پاؤں کا اور پھر بائیں پاؤں کا، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے وضو۔ اور ابھی پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کوشش کریں اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں، ہر نماز سے پہلے، ہر عبادت کے لیے، مجلس میں بھی جاتے ہیں وضو کر کے جائیں، کسی قرآن کے درس میں جاتے ہیں وضو کر کے جائیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وضو کریں، نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وضو کریں، سبق بھی پڑھنا چاہتے ہیں وضو کریں، کھانا کھانا چاہتے ہیں وضو کر کے کھائیں۔ ہر کام میں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وضو کی حالت میں کریں گے، اس میں برکت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اپنا سبق لکھ لیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس میں سے ٹیسٹ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔